خواتین و حضرات، برصغیر جنوبی ایشیا کی نوآبادیاتی نظام سے آزادی اور قیام پاکستان کے 75 برس مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے ہر ممکنہ شعبہ حیات، علوم و فنون، سیاست و سماج، فکر و فلسفہ، ثقافت اور کھیل، جمہوری سفر وغیرہ سے متعلق سامعین کے لیے دلچسپ اور معلومات افزا پوڈ کاسٹ تیار کیے جائیں۔ پوڈ کاسٹ کے اس سلسلے کا آغاز ہم پاکستان میں فن مصوری، سنگ تراشی، خطاطی کے 75 سالہ جائزے اور اس وقت کی صورت احوال کے تذکرے سے کر رہے ہیں۔ ہماری معزز مہمان ہیں پروفیسر سلیمہ ہاشمی اور پروفیسر نازش عطا اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حارث خلیق۔ بہت بہت خوش آمدید سلیمہ آپا آپ کو، اور نازش آپا آپ کو بھی۔ اب میں مزید پروفیسر کا استعمال نہیں کر سکتا آپ کے نام کے ساتھ بار بار، کوئی ضرورت نہیں، اس کی مجھے عادت بھی نہیں ہے، اور وہ بہت ہی ایک پرتکلف سا ہو جائے گا ماحول۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ذرا کھل کے گفتگو کریں، کچھ واقعات بھی جو آپ، کیونکہ آپ نے بہت بڑے بڑے مصوروں کو بہت نزدیک سے بھی دیکھا ہے۔ تو سلیمہ آپا آپ کی اجازت سے میں اگر نازش عطا اللہ صاحبہ سے شروع کروں تو نازش آپا یہ بتائیے کہ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، پھر ہم ذرا فلیش بیک کرتے ہیں، اس وقت کی جو آرٹ کی صورتحال ہے پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں اور خطے میں عمومی طور پر، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر دور میرے لیے، میں بہت بڑی آپٹمسٹ ہوں، میرے لیے تو ہر دور کوئی نہ کوئی نئی بات کہتا ہے اور اہم ہوتا ہے۔ اور جو اس وقت کا دور جو ہے نا، اس کو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ ڈیموکریٹک سپیس شاید کبھی بھی پہلے نہیں ہوا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز نظر آپ کو آتی ہے۔ ایک بہت ٹریڈیشنل قسم کے کام بھی جو ہیں وہ اتنے ہی مقبول ہیں جتنے بہت کنٹمپری کام جو ہیں وہ بھی ویسے ہی مقبول ہیں۔ اور اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے ہر شعبے سے، فلم ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہوں، بہت ساری جسے ہم کہتے ہیں نا کراس انفلوئنسز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک آرٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک پینٹنگ آئل سے پینٹ کر رہا ہے تو وہ اتنی ہی اس کی اہمیت ہے کہ اگر وہ کاغذ کے اوپر پینٹ کر رہا ہو تو، اور یا کوئی پرنٹ میکنگ کر رہا ہو یا کوئی مجسمہ سازی کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسا ایک اسپیس بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ سب جو ہیں اس وقت کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا کردار یا سوشل میڈیا کا کردار بھی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ، جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، جنہوں نے بڑی ٹریڈیشنل طریقے سے چیزیں سیکھی، ہم بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں ایک ڈیجیٹل پرنٹ بناؤں گی، جبکہ میں ایک ٹریڈیشنل پرنٹ میکر ہوں جو کہ ایچنگ اور ویسے دوسرے مٹیریل سے بناتی ہے ایک بہت ہی ٹریڈیشنل طریقے سے، مگر میں نے ڈیجیٹل پرنٹ بھی بنائے۔ تو آپ سیاست سے جتنی ناخوش ہیں، آرٹ سین سے اتنی ہی خوش نظر آتی ہیں؟ بالکل، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، میں اگر سلیمہ آپا کی طرف جاؤں، تھوڑا سا ہمیں ماضی میں لے جائیے، اور پاکستان بننے کے بعد جو یعنی صورتحال تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی نیا ملک جنم لیتا ہے، اور خاص طور پر نوآبادیاتی نظام کے بعد، تو اس میں ایک شناخت کا ایک بحران بھی ہوتا ہے، بحران کہہ لیں یا شناخت کی تلاش کہہ لیں۔ تو اس وقت کا 50s کا، 47 کے بعد پاکستان کا کیا آرٹ سین تھا؟ اور میری خواہش ہوگی کہ لاہور کے باہر بھی جو ہو رہا تھا اس پہ بھی گفتگو کریں۔ دیکھیں، بہت تضاد تھا جس طرح کے معاشرے میں تھا۔ تو ایک طرف تو لاہور شہر میں، بلکہ پورے پاکستان میں، عبدالرحمن چغتائی جو تھے وہ استاد مانے جاتے تھے، اور بلکہ ریڈیو پاکستان کا پہلا لوگو بھی انہوں نے بنایا، اور انہوں نے ان کی جن محفلوں میں رہتے تھے ان میں شعراء تھے، ان میں جو انٹلیکچوئلس تھے، روشن خیال لوگ بھی تھے، وہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور انہی کی کتابوں کی وہ تصویریں بھی بناتے تھے، مرقع چغتائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف جو نوجوان لوگ تھے، آرٹسٹ تھے، اور ان میں رائٹرز بھی تھے، ان میں شعراء بھی تھے، ان کا خیال تھا کہ پیچھے دیکھنا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک نیا ملک ہے، اور ہم نے ایک نئے احساس سے
اپنا کام کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں گفتگو کر رہی تھی انتظار حسین صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھی ہم ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے, کافی ہاؤس میں بیٹھے تھے, اور روز شام کو ہماری محفلیں ہوتی تھیں جن میں لکھنے والے بھی ہوتے تھے, جن میں مصور بھی ہوتے تھے, جن میں قسم قسم کے لوگ تھے, اور بڑی بحث ہوتی تھی. اور ہم لوگ تو نے تو طے کر لیا تھا کہ ہمارا جو ادب ہوگا وہ ایک نیا ادب ہوگا, اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور ان میں جو تھے ایسے لوگ تھے جس طرح کہ انور جلال شمسا, اور جو لکھتے بھی تھے لیکن وہ تصویریں بھی بناتے تھے, اور ان کی تصویریں بالکل ایبسٹریکٹ کیوبسٹ ہوتی تھی. شاکر علی جو کہ نئے نئے آئے تھے لندن سے پاکستان, وہ لاہور آئے نوکری کی تلاش میں, میو اسکول آف آرٹس میں ان کو نوکری مل گئی, اور وہ بھی ان میں شامل ہوتے تھے. ان کے بارے میں انتظار صاحب نے کہا کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے, کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے. تو اور وہ آئے تھے اپنا ناصر صاحب کے ساتھ, ناصر کاظمی کے ساتھ. تو انتظار صاحب نے کہا, میں نے پوچھا ناصر بھائی یہ آدمی بولتا ہی نہیں ہے تو تصویر کیا بناتا ہوگا؟ تو ناصر کاظمی نے کہا نہیں, آپ انتظار کیجئے, آپ دیکھیں کیسے بولے گا. اور کہنے لگے واقعی کچھ دنوں میں شاکر علی نے بات کرنی شروع کر دی, لیکن زبان پہ تھے نہیں, اپنی تصویروں کے ذریعے ان کا تہلکہ مچ گیا. اور شاکر صاحب کی جو پہلی ایکزیبیشن ہوئی لاہور شہر میں, اس میں CID آ گئی. اور یہ اندازاً کس سن کی بات ہوگی؟ دیکھیں وہ تو ہر چیز جو ہے اس پہ غور CID ہی کرتی تھی. وہ ادب کیوں نہ ہو, شاعری کیوں نہ ہو, اور تصویریں جو ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آئیں کیونکہ بالکل ایبسٹریکٹ تھیں. تو شاکر صاحب پریشان ہوئے کیونکہ ذرا وہ تھوڑے سے خاموش بھی تھے اور ان کی سمجھ بھی نہیں آئی, نئے نئے لاہور آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے شاکر صاحب سے کہا کہ ہمیں شک یہ ہے کہ آپ کے کام میں کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کس قسم کے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ آپ کے کام میں مارکسسٹ فلسفہ جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے. تو شاکر صاحب بیچارے جنہوں نے میرے خیال میں مارکسسٹ, تو خیر اس سے دلچسپی تو ان کو تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ چیکوسلواکیہ رہ کے آئے تھے. تو لیکن ان کا تو کبھی خیال میں نہیں آیا کہ ان کی جو تصویر جو کیوبزم ہے اس میں اشتراکیت جو ہے وہ بھری پڑی ہے, جو کہ ان کی نظر CID کو نظر آ رہی تھی. تو اس قسم کے مسائل تھے. اور اس زمانے میں جس طرح کی سیاسی حالات تھے تو ان میں سے کچھ آرٹسٹ مثلا علی امام صاحب جو تھے ان کو جیل کی بھی کاٹنی پڑی. تو یہ دو بالکل مختلف کیمپس تھے, ایک روایتی اور دوسرا بالکل ریبیلیس انقلابی آرٹسٹ. اور یہ 50s کا جو دور تھا اس میں یہ آپ کو یہ دونوں عنصر جو ہیں نظر آتے ہیں. تو ارتقاء تو اس کے بعد میں کئی منزلیں گزریں, اور ہر دور میں آپ کو اس دور کی سیاست اور جو سماجی حالات تھے وہ نظر آتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے فائن آرٹ میں کیا کیا رجحانات. اچھا, اس سے پہلے کہ میں نازش صاحبہ کی طرف آؤں, نازش آپا کی, ایک بہت دلچسپ مجھے بات یاد ہے. وہ یاد اس طرح سے ہے کہ پرانے اخبارات کی اگر آپ فائلیں دیکھیں تو اس زمانے میں تو شعر اور ادب اوڑھنا بچھونا تھا لوگوں کا, اور صحافت, ادب اور مصوری جیسے آپ نے خود فرمایا ان کا آپس میں بہت ایک گہرا ربط تھا جو بدقسمتی سے اب ہمیں کم نظر آتا ہے, شاید دوبارہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ایک آپ کے والد فیض احمد فیض صاحب کی دعوت کی تھی شاکر علی صاحب نے, تو وہ اس کا ذرا قصہ سنائیے کیونکہ وہ کسی اخبار میں بھی چھپا تھا. بالکل چھپا تھا. وہ قصہ کچھ یوں ہوا کہ بھائی ہمارے والد فیض احمد فیض واپس آئے ولایت سے, لاہور پہنچے تو شاکر علی نے کہا, جو ان کی تھا بہت دوستی تھی, تو انہوں نے کہا بھی دعوت کروں گا فیض تمہاری. حالانکہ شاکر علی جو ہیں وہ دعوت کے زیادہ قائل نہیں تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا تو باورچی کو آواز دے دیتے کہ بھائی اس میں ذرا پانی اور ڈال دینا دال میں. تو لیکن بہرحال انہوں نے جی کڑا کر کے اور دوستوں کو بلایا جن میں دانشور اور مصور اور سب دوست پہنچے, اور انہوں نے مرغا پکایا, کئی مرغے پکے, اور تہلکہ مچ گیا کہ شاکر علی کے یہاں آج جو ہے بہت مرغے پکے.
تو شاکر صاحب کا گھر نیچے تھا اور اوپر لڑکوں کا ہاسٹل تھا، تو وہاں بھی میرے خیال میں خوشبو مہک جو ہے اوپر تک پہنچ گئی. بہرحال جب دسترخوان بچھا تو پتہ چلا کہ مرغے غائب، اور شاکر علی بہت سٹ پٹائے کہ بھئی ایک تو اتنی مصیبت سے انہوں نے مرغے بنائے اور مرغے پر غائب ہیں، تو دوسرے دیسی مرغ دیسی مرغے یقیناً. تو اس کے بعد اگلے دن اخبار میں خبر آ گئی، کیونکہ میرے خیال حمید اختر بھی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے خبر دے دی اخبار میں کہ بھئی شاکر علی نے دعوت کی فیض احمد فیض کی، تو اس میں مرغے غائب ہو گئے. کئی سال بعد وہ جو ہاسٹل میں لڑکے تھے وہ استاد بنے، ہمارے کولیگز بنے، تو پھر انہوں نے آخر راز جو تھا فاش کیا اور کہا کہ بھی ہم ہی لوگ تھے، کیونکہ بہت اس میں اتنی چہمگوئیاں ہوئی تھی کہ بھائی کون آیا، کوئی باہر سے کوئی کتا آ کے اس نے منہ ڈال دیا اس میں، یا باورچی خود جو تھا بے ایمان ہو گیا، کچھ نہیں پتہ چلا. ایسی صفائی سے وہ مرغے غائب ہوئے. تو اتنے سال بعد عادل اور دبیر ہمارے کولیگز انہوں نے پھر بتایا کہ بھی وہ ہم ہی لوگ تھے اور ہم نے کیا مرغے اڑائے اس دن. ایک تو یہ بہت دلچسپ. اچھا، اس سے مجھے خیال آیا نازش آپا کہ سینسرشپ کی بات ہوئی، سی آئی ڈی کے رول کی بات ہوئی، تو یہ آپ اسے جو، اور ابھی ہم نے ابھی دیکھا کہ میں آج پھر عدیلہ سلیمان کا ابھی چند 2-1 سال ہی ہوئے ہیں جب عدیلہ سلیمان کا آرٹ انسٹالیشن کراچی میں اکھاڑ دیا گیا. تو سینسرشپ سے آپ لوگوں نے کیسے ڈیل کیا ان 40-50 بلکہ 70 برسوں میں؟ اگر دیکھیں آرٹسٹ نے کیسے ڈیل کیا، کیونکہ ادیبوں کا تو ہمیں تھوڑا بہت علم ہے، لیکن آرٹسٹ کیسے اس سے ڈیل کرتے رہے؟ دیکھیے اس کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. ایک تو یہ کہ جو حکومت کے ادارے جو تھے، جیسے کہ پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس، یا جیسے کہ یہ آرٹس کاؤنسل کی بلڈنگ ہے یہاں پہ لاہور میں، الحمرہ آرٹس کاؤنسل جسے کہتے ہیں، یہاں پہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں نمائشوں میں سے تصویریں ہٹا دی گئی ہوں کہ یہ آپ دکھا ہی نہیں سکتے، یعنی اس حد کی سینسرشپ. اور کچھ ایسی چیزیں مجھے یاد ہیں اچھی طرح سے کہ ہم پڑھاتے تھے نیشنل کالج میں، اور جب جب سال ختم ہوتا ہے تو ایک امتحان ہوتا ہے جیسے ڈگری کا امتحان جو کہتے ہیں، اور ایک نمائش ہوتی ہے. تو کچھ ایسے لوگوں کا کام تھا جس کا ہمیں علم تھا، ہمیں معلوم تھا کہ یہ کام جو ہے، خاص طور پہ اگر نیوڈز ہیں یا کوئی اس طرح کا کام ہے جو کہ آبویس ہے کہ نظر آئے گا کہ یہ کیا بنا ہوا ہے، تو وہ کام ہم بڑی ترکیب سے کسی ایسی جگہ پہ اس کو لگا دیتے، ایگزیبٹ کر دیتے تھے، اور چٹخنی بھی لگا دی کبھی کبھی باہر سے کہ بھئی کوئی آ کے کوئی اعتراض نہ کرے اور بہت بڑی مصیبت آ جائے. کیونکہ پورا جو ضیاء الحق کا دور تھا نیشنل کالج آف آرٹس میں، وہ ایک انتہائی مشکل دور تھا. سڑک کے ایک پار جماعت اسلامی کا راج تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور سڑک کے دوسری طرف یعنی مال روڈ کی دوسری طرف نیشنل کالج آف آرٹس ایک چھوٹا سا جزیرہ بنا ہوا تھا جہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے پورے ملک سے، گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان سے، سندھ سے، انٹیریئر سے، پورے پنجاب سے، مطلب ہر جگہ سے ان کی نمائندگی تھی. اور میں بات کر رہی ہوں ایک جب یہ نیشنل کالج بنا ہے تو یہ اس کی ایک نوعیت تھی 1958 سے کہ بھئی یہ ہر صوبے سے ریپرزنٹیشن لیکن ہوگی. اور کالج تو 1875 میں نہیں قائم ہوا. نہیں، وہ تھا میو اسکول آف آرٹ. میو اسکول آف آرٹ بنا 1875 میں، انگریزوں کے دور میں. انگریزوں کا پورا ایک وہاں پہ سلیبس تھا، ایک آرٹس اینڈ کرافٹس انسٹیٹیوشن تھا. کپلنگ جو رڈیارڈ کپلنگ کے والد جیسے لوگ وہ پرنسپل تھے. برابر میں میوزیم تھا، میوزیم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. مگر 1958 میں حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ ایک نیشنل لیول کا ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے آرٹ ڈیزائن آرکیٹیکچر کا، اور وہ پھر اس سے اس کی نیشنل کالج بنا، NCA جسے کہتے ہیں. انڈس ویلی تو 90 کی دہائی میں 90 کی دہائی بالکل. تو اتنے عرصے اگر جتنے آپ شعبے دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن میں چلے جائیں، آپ
کوئی فلم میں چلے جائیں, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلے جائیں, یہ ایکچولی نیشنل کالج کے جو شاگرد تھے وہ اپنی پڑھائی کر کے ٹرین ہو کے وہ ان سب شعبوں میں جاتے تھے, جایا کرتے تھے, اور اب بھی جاتے ہیں, اب بھی نہیں اب بھی, تو اب تو خیر بہت زیادہ ہے وہ. اگر ہم سینسرشپ کا میں یعنی اس پہ اگر دوبارہ ایک بات کروں, جیسے علی امام صاحب کا جیسے علی امام صاحب کا ذکر کیا سلیمہ آپا نے کہ انہوں نے جیل بھی کاٹی, ایک آپ سے میرے سوال یہ ہوگا کہ پھر کیا راہیں نکالی اپنے کام کو کرتے رہنے کی, چونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ یعنی بقا بہت ضروری ہے, قائم رہنا مشکل حالات میں, تو کیا کیا پاکستان میں آرٹسٹ؟ تو یہ کیا مجھے جو لگتا ہے, جو کہ کم از کم ہم نے تو یہ کیا کہ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں وہی بات کہنے کا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک میٹافوریکل ایک آپ نے ایک امیجری اب ڈیولپ کی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ جو ہے آپ بات کر رہے ہیں کچھ اور آپ اس کو نمایاں کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے, آپ سمجھ گئے نا, مگر جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے سمبولک میٹافرز میں آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو شخص اس کو دیکھتا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ کنوے کر دیتا ہے اپنا کنوے کرتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تجریدی آرٹ کی, بلکہ سلیمہ آپ کی طرف میں آتا ہوں, کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا آیا, بلکہ مجھے دہائیاں بھی اگر آپ بتاتی رہی ہیں نا کہ کس ڈیکیڈ میں کیا ہوا, چونکہ سننے والوں کو بھی میری طرح نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا, کہ کس دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تجریدی آرٹ کا جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے اس کا ایک بڑا عروج پاکستان میں, اور ہر آدمی ہر خاتون ایک کچھ تجرید مائل بتجرید تھے ایک زمانے میں, تو وہ, اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ذرا توازن پیدا ہوا ہے, تو وہ کون سا دور ہے؟ دیکھیں جو پہلی دہائی تھی اور بلکہ 60s تک, یہ بہت حد تک جو بین الاقوامی دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے لوگ متاثر تھے اور ریفلیکٹ کرتے تھے, اور بہت سے لوگ باہر جا کے پڑھ رہے تھے, جن میں پورا جس چیز کو لاہور آرٹ سرکل کہتے ہیں, جو کہ ہمارے پہلے معمار تھے ماڈرن آرٹ تحریک کے, وہ باہر گئے پڑھے واپس آ گئے, جن میں شمزہ کا نام میں لے چکی ہوں, علی امام کا نام لے چکی ہوں, جن میں شاکر علی تھے, جن میں وہ تھے کبریا تھے جو کہ جاپان گئے تھے. آپ یہ مت بھولیے گا کہ پاکستان کے اس وقت 2 ونگز تھے ایسٹ پاکستان میں, بہت ہی زبردست تحریک تھی, جس کے زین العابدین جو تھے ان کے استاد تھے. تو ایک مکسڈ لاٹ تھا, اور آئی تھنک احمد پرویز جیسے لوگ بھی تھے. سو یہ لوگ جو تھے یہ نمایاں نام تھے. صادقین کو مت بھولیے, کیونکہ وہ آئے تھے ہندوستان سے, وہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھے, کیلیگرافر تھے, اور بہت جلدی وہ چھا گئے کیونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جب سہروردی نے ان کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے پیرس, بلکہ دنیا دیکھنے کے لیے, تو وہ فوری طور پہ ان کو لگا کہ جیسے ان کو بہت کچھ ہے کہنا ہے, لیکن ان کا کینوس جو ہے وہ بہت وسیع ہونا چاہیے. اور اتفاق سے پاکستان کی حکومت نے بھی ان کو وہ موقع بالکل, اور انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان اور PIA اور ایمبیسیز کے لیے منگلا ڈیم سب سے بڑا میورل, بالکل. تو یہ تو ایک طرح سے میں کہوں گی کہ صادقین نے جو عوام تھی ایک مقامی لیول پہ, ان کو احساس ہوا کہ بھی شاید فنکار بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مطلب بصری فنون بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور وہ بہت شومن بھی تھے, اور وہ جو جس طرح کا کام وہ کرتے تھے وہ عام فہم تھا, سو لہٰذا وہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. تو ایک تو وہ تھے جو کہ یورپ سے متاثر تو تھے, لیکن انہوں نے اس کو یہاں کے ایڈیم میں بھی مکس کیا. سو جب انہوں نے لاہور شہر میں میوزیم کی چھت پینٹ کی, تو شاکر علی جو کہ فنی طور پہ بالکل ان کو اپوز کرتے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ واقعی بہت بڑا کام کیا ہے صادقین نے. تو شاید میرے خیال میں ان سب لوگوں کو احساس تھا کہ وہ ایک برادری کا حصہ ہیں, اور سب کی زبانیں, فنی زبانیں بالکل ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں, ان کی ووکیبلری, ان کی لغت سب. اور اس سے پھر اگلی جو جنریشن تھی 70s کی جنریشن میں
پھر آپ کنٹمپریری آرٹ کی طرف آتے ہو تجریدی آرٹ سے ہٹ کے. ٹھیک. اس میں پھر جو نمایاں نام ہیں وہ ظہور الاخلاق ہیں, وہ شاہد سجاد ہیں جو کہ اسکلپٹر تھے, جو کہ بالکل ہی ایک عجوبہ چیز تھی کیونکہ یہاں پہ روایت ہی نہیں تھی. انہوں نے وہاں پہ مشرقی پاکستان میں جا کے لکڑی میں وہاں پہ کام کیا تھا. اور جب کراچی میں اس کی نمائش ہوئی جو کہ اتفاق سے فیض احمد فیض نے اس کو انوگریٹ کیا, تو شہر جو تھا اس میں تہلکہ مچ گیا شہر میں کہ بھئی یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر ضیاء کا دور آیا جس کا ذکر نازش کر چکی ہیں, اور یہ وہ زمانہ تھا جب خواتین مصوریں تھیں. جی. انہوں نے آگے اس کو. اب میں آتا ہوں نازش آپا کی طرف کہ یہ خواتین, چونکہ آپ بھی یہ جو ویمنز ایکشن فورم اور آپ دونوں ہی رہیں, لیکن یہ کہ آپ کا بھی تعلق رہا, اور خواتین کا جو پورا ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں پارٹیسپیشن بڑھا, بہت زیادہ بڑھا, اور بڑا ہی ایک ریمارکیبل قسم کا پارٹیسپیشن ہے, اور مایا ناز خواتین مصور پیدا ہوئیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے, اور آپ کا ان سے کیا تعلق رہا وہ بھی بتائیے. ہاں دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں جو فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ بہت چھوٹا ڈپارٹمنٹ تھا. لوگ تو تھے پورے ملک سے, مگر تھا وہ بہت چھوٹا ڈپارٹمنٹ. ہوا یہ کہ 1985 میں نیشنل کالج آف آرٹس کو ایک ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس ملا, اور اس کے نمبرز جو تھے نا اسٹوڈنٹس کے وہ بڑھا دیے گئے, حکومت نے بڑھائے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا, اب نمبرز بڑھ گئے تھے, کوٹاز بڑھ گئے تھے, اور بے شمار لڑکیاں کالج میں ان کو داخلہ ملا. یہ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا تھا کہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جیسے کہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ, جس میں زیادہ تر مرد ہوتے تھے, لڑکے ہوتے تھے, مگر کیونکہ کمپٹیشن سے آتے تھے سارے, تو پتہ چلا کہ خواتین چلی آ رہی ہیں وہاں پہ, لڑکیاں چلی آ رہی ہیں, ڈیزائنرز لڑکیاں آ رہی ہیں, فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں آ رہی ہیں, ہوتی تھیں لڑکیاں پہلے بھی. خیر بہرحال ایک تو یہ بات, تو ایک دم سے نمبرز بڑھ گئے. دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ضیاء الحق کا جو ایک دور ہے, اس کا جو ایک اثر ہوا کالج میں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب یہاں پہ ہینگنگ ہوئی ہے لاہور میں, کیا جو کہ پبلک ہینگنگ تھی, تو اس کا جو اس کی جو ایک نظارہ تھا, کس طریقے سے وہ لوگوں کے کام میں نمایاں ہوا. مطلب مجھے وہ لوگ یاد ہیں جن کے کام جو تھے انہوں نے اپنی پینٹنگز میں اس طرح کی چیز کو دکھایا, اور ایک دم سے ایک پولیٹیکل کانٹینٹ اور ایک جو ہے وہ کام میں نظر آنے لگا, جو کہ شاید اس سے پہلے نہیں تھا. اور جو خواتین تھیں جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک طرح سے بڑھتے گئے نمبرز ان کے, وہ ان کا کام جو ہے وہ زیادہ پولیٹیکل کام نکلا, پروٹیسٹ کا کام نکلا. کون سی ذرا نام بھی بتاتی جائیے. ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتے, مطلب سلیمہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, ظاہر ہے یہ بھی اس کا حصہ تھی, اس میں شامل ہیں. لالا رخ ہیں جن کا اور طرح کا کام تھا, اب تو بہت نمایاں ہے, مگر بہرحال وہ بھی وہاں پہ ان کا کام بھی تھا. طلعت دبیر کا کام بھی تھا, اسکلپٹر تھیں, وہ بھی ایک طرح کا. میرا اپنا کام تھا, چادر, چار دیواری اور اس طرح کی امیجری جو تھی وہ. مہر افروز کراچی میں ناہید رضا تھیں, پھر اس کے بعد دوریا قاضی تھیں. سو وہاں پہ بھی ایک یہ جو تھا نا جو گروپ تھا. اور اس سب کے اوپر ہم یہ نہ بھولیں کہ بھی بیک گراؤنڈ میں ایک جو بہت بڑا نام ہے وہ زبیدہ آغا کا ہے, اور وہ سب سے ذرا الگ تھلگ رہتی تھیں. 60s میں ان کی بہت اہمیت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پہلی پرائیویٹ گیلری پنڈی میں قائم کی, اور وہ ان کا رول یہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے آرٹسٹ کو جمع کرنا, ان کا کام دکھانا. تو ایک طرح سے وہ پہلی میں کہوں گی خاتون آرٹسٹ تھیں. حالانکہ وہ کہتی تھی مجھے اس طرح سے مت یاد کرو, میں آرٹسٹ ہوں, لیکن وہ ایبسٹریکٹ آرٹسٹ تھیں, وہ ینگ آرٹسٹ کو پیٹرنائز کرتی تھیں. اور اب اتنے سال بعد دوبارہ سے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ہماری فنی تاریخ میں ان کا جو مقام ہے اس کو دوبارہ سے یاد کر رکھنا چاہیے, اور ان کو ان کی اپنی جگہ دینی چاہیے. تو خواتین کا رول جو ہے وہ دو طرح کا تھا. ایک تو یہ کہ زیادہ تر استاد تھی وہ,
تو نشو و نما جو تھی ینگر آرٹسٹ کی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. دوسرا اگر غور کریں تو ضیاء کے زمانے میں تقریباً ساری انسٹیٹیوشن کی ہیڈز عورتیں تھیں, جو کہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ بھی انڈس ویلی ہو یا بالکل سندھ یونیورسٹی میں مسرت مرزا تھیں, پشاور یونیورسٹی میں رخسانہ تھی, کیا ان کا نام تھا, سب جگہ. اور لاہور میں باسی عابدی تھیں, اینا مولکہ احمد تھیں. اور یہ میں یہ بتا دوں دنیا میں یہ کہیں اور نہیں تھا. میں نے بہت تحقیق کی ہے, کہیں مسلم ملک تو چھوڑیں, وہاں تو بالکل ہی نہیں تھا. ویسٹ میں بھی جب ان کو بتاؤ کہ بھی اتنے اہم جو ادارے تھے ان کی سربراہی جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں, تو حیران تھی کہ بھی وہاں پہ تو امریکہ میں تو پروفیسر بڑی مشکل سے بنتی تھی فائن آرٹ کی کوئی خاتون. سو دس واز اے ویری انیوژل سچویشن. ایک اور بات بھی بہت اہم ہے, وہ یہ کہ جو مرد آرٹسٹ جو تھے ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھی کیلیگرافی جو ہے وہ مردوں نے کی, کسی خاتون نے نہیں کی, مطلب ایک نمایاں آرٹسٹ نے, اور وہ بہت مقبول تھی. اس زمانے میں, اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہ اس طرح کی پینٹنگز جو کہ جن میں یہ ہے کہ بھئی بڑی بڑے کینوسز ہیں, اس کے اندر لینڈسکیپ نما چیزیں بنی ہوئی, یہ سارے مردوں کا ڈومین ہے. خواتین اس میں بالکل نہیں تھی. خواتین جو تھیں, جو کام وہ بنا رہی تھیں, اس میں اور قسم کے معنی تھے. اور وہ ایک بہت دلچسپ ایک ہسٹری ہے 10 سال کی, 80s کی دہائی کی, جس کے اندر اس طرح کا کام بنا جو کہ سوال اٹھاتا تھا, جو کہ آواز ایک اور دیتا تھا. اب آپ دیکھیں اور فلموں کو آپ دیکھیں, آپ اور شعبوں میں بھی جائیں اور آپ دیکھیں کہ خواتین کا کیا رول تھا, تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے. سلیمہ آپا, بات یہ ہے کہ آپ لوگ اب بھی ایک, مجھے لگتا ہے کہ اس دکھ سے اور اس تکلیف سے نہیں نکل سکے جو 80 کی دہائی میں ہم نے انفرادی طور پر اور قومی طور پر, اجتماعی طور پر ہم نے برداشت کی. مگر اگر ہم 90 کی دہائی میں آئیں, جب جمہوریت ایک طرح سے, ویسے تو میوزیکل چیئر شروع ہو جاتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کے مابین, اور ظاہر ہے کہ اس کی ڈوریں بھی کہیں سے ہلتی ہیں, مگر 90 کی دہائی میں کیا صورتحال تھی, اور پھر آج تک آ جائیں کہ یعنی 90 سے لے کے اور پھر ٹرن آف دا سینچری ہے, اور پھر جو پچھلے کو 20-30 سال پوسٹ ضیاء الحق پیریڈ, 90 کی دہائی میں بڑی دلچسپ چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ایک نیا رخ لیا مصورین نے, اور وہ جس کو ہم کنٹمپری منیچر کہتے ہیں, جو کہ بھئی چھوٹی تصویریں, لیکن ایسی تصویریں جن میں ایک تاریخ کا عنصر تھا, کیونکہ جو منیچر جو کہ مغل وقتوں سے اور پوسٹ مغل جو ہے اسے وابستہ تھا, تو اس کام کرنے کا طریقہ, خود مٹیریل بنانا, وصلی بنانا, برش خود بنانا وغیرہ وغیرہ, اور ایک بہت ہی محنت طلب کام, اس کا رجحان ہوا. لیکن وہ بہت جلد جو مصور, جو نوجوان مصور یہ کر رہے تھے, ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی کب تک ہم بادشاہوں کی تصویریں بناتے رہیں گے, اب اپنی بات بھی کریں. تو اس میں پھر وہ طریقہ کار تو پرانا تھا, لیکن جو موضوع تھے, موضوعات جو تھے وہ بالکل آج کے تھے, اور بہت سیاسی موضوعات تھے, ان پہ گفتگو ہوئی. تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں نا گرینڈ لیپ فارورڈ ہو گیا ایک حوالے سے, کہ لوگوں کے لیے دنیا میں یہ ایک نئی چیز تھی. لہٰذا پاکستان کو بین الاقوامی میپ کے اوپر نقشے میں ڈالنے کا میرے خیال میں اگر صحرا کوئی ہے تو یہ پاکستان کے منیچر پینٹرز کے سر یہ ہے. شازیہ سکندر, عمران قریشی, عائشہ خالد, یہ سارے جو ہیں بے شمار, ہر کانٹیننٹ میں بیٹھے ہیں. جی, تو یہ جگہ جگہ ان کی میوزیمز میں. مشرف کا دور آتا ہے, اب مشرف کا دور آتا ہے, تو اور مشرف کے بارے میں بھی سائرہ وسیم نے بڑی دلچسپ تصویریں بنائی تھیں منیچر میں, جن میں وہ گلے لگا رہے ہیں رونلڈ ریگن کو, اور تصویر کا نام بش کو سوری, اور تصویر کا نام ہے فرینڈشپ آفٹر 9/11, تو وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ واحد چیز نہیں تھی جو کہ ابھر رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس تھا کہ بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب کمپیوٹر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے, ڈیجیٹل کام کیسے کیا جائے. سو دس واز کہ بھئی آپ یہ کہیں, جس کا ذکر شروع میں نازش نے کہا ہے
کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرح کا کام ہو رہا ہے. تو یہ 90s اور پوسٹ 90s مطلب کا جو نئی نتیجہ 20ویں صدی میں. بالکل بھی. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف نیشنل کالج آف آرٹس میں یہ جو موومنٹ ہے منیچر کنٹمپری ماڈرن منیچر یا جو بھی آپ اس کو کہیں نیو منیچر بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، تو ایک طرف تو وہ ہو رہا تھا، اور کراچی میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہو رہی تھی. وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو فوک آرٹ کے ٹریڈیشنز تھے جو کہ خاص طور پہ اربن فوک کے، وہ ریوائول جو ہے وہ کراچی میں ہوئی، اور یہ ایک بہت ہی ڈائنامک قسم کی چیز کراچی میں ہوئی. تو جب آپ بات کرتے ہیں نا عدیلہ سلیمان کی مثال کے طور پہ، عدیلہ سلیمان ان ورکرز کے ساتھ کام کرتی ہیں، یا دریہ قاضی نے کام کیا ٹرک ڈرائیورز کی جو پینٹنگ بناتے ہیں، ٹرکس کے اوپر جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ. عدیلہ سلیمان نے کام کیا فوک آرٹسٹ کے ساتھ جو کہ اور کسی چیز کوئی چیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ جو مسئلہ ہوا عدیلہ سلیمان کا فرے ہال میں کراچی بینالے کے وقت، جبکہ یہ ایک بہت پولیٹیکل ایشو تھا، نقیب اللہ محسود کا قتل جو تھا وہ پولیٹیکل ایشو تھا، اس پہ کام کیا تھا عدیلہ سلیمان نے. تو جو انتظامیہ ہے انہوں نے آ کے تالے لگا دیے پوری نمائش اور وہ کوئی دیکھ نہیں سکا اور توڑ دیں. اس نے قبریں بنائی تھیں 444 یا جو بھی ہیں. اور اچھا یہ ہوا، یہ تو ہم آج تک اس سے ڈیل کر رہے ہیں اور یہ ہم کرتے چلے جائیں گے. لیکن اب چونکہ ذرا سا تھوڑا سا وقت کی ایک آپ کو پتہ ہے ذرا ایک پاسٹی آف ٹائم رہتی ہے ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز میں، حالانکہ میرا جی بالکل نہیں چاہ رہا. میں آپ لوگوں سے ایک ذرا ذاتی حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سلیمہ آپا سے شروع کریں کہ آپ اس طرف راغب کیسے ہوئی. مطلب ظاہر ہے کہ ایک فنون لطیفہ سے آپ کے والد، آپ کی والدہ ایلس فیض، مطلب یہ، اور فیض صاحب کا تو تذکرہ ہوا ہی، لیکن آپ پھر آرٹ کی طرف جو ہے راغب کیسے ہوئیں اور کیا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فیض صاحب جب دلی میں تھے تب آپ کی پیدائش بھی غالباً نئی دہلی کی ہے، اور پھر آپ لاہور آئیں اور پھر آپ باہر گئیں اور جو بھی سلسلہ رہا، تو کیا یعنی بھئی دیکھیں اس سوال کا تو میں جواب یوں دوں گی، جب لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کے والد اتنے بڑے شاعر تھے تو آپ شعر نہیں کہتی. تو بات یہ ہے کہ جس گھر میں لفظ اتنا بھاری ہو تو اس میں آپ کی تو بولتی بند ہو جاتی، تو پھر تو کوئی آپ تو آپ نے قلم کی جگہ منہ قلم اٹھا لیا. بالکل، تو پھر آپ نئی راہیں ڈھونڈتے کہ بھی اظہار کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. اور میں چونکہ بہت، اب تو شاید نہیں نظر آتا، لیکن میں بہت الگ تھلگ اور بہت ہی خاموش طبع ہوتی تھی اور ڈرتی رہتی تھی دنیا سے. تو وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ میں، میرے رنگ، میرے برش، بس. جی ہاں، تو میرا تو یہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں حیات ہیں، اور میری والدہ ایک آرٹسٹ ہیں. تو ہمارے گھر میں جو تھا نا وہ ہمیشہ پینٹ اور برش اور کینوس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور تصاویر ہوتی تھیں. اور میری والدہ جو ہیں پورٹریٹس بناتی تھیں، ہمارے اوپر بہت ظلم کرتی تھیں، بٹھا کے ہماری تصویریں بنا رہی ہوتی تھیں، گھنٹوں ہمیں بٹھاتی تھیں، ہلو مت. مگر یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے شروع زندگی میں اپنی جو پڑھائی جو کی تو اس میں تو میں آرٹ کی طرف گئی نہیں. مگر بعد میں ایز اے میچور اسٹوڈنٹ نیشنل کالج آف آرٹس میں آئی، کیونکہ مجھے کرنا تھا اپنا ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں. اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ایک گریجویٹ، پرانی گریجویٹ ہیں، تو ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے رہے. تو میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے. تو خیر پھر میں نے کہا پھر میں کچھ اور کرتی ہوں. تو میں نے کچھ اپنے ڈرائنگ شروع کی اور یہ کیا وہ کیا، اور پھر میں گئی خالد اقبال صاحب اور کالن ڈیوڈ سے ملنے. انہوں نے کہا آ جاؤ یہاں آ جاؤ. تو میں اور شاہد جلال، ہم دو سینئر لوگ تھے، شاہد مرحوم میرے دوست، ہم دونوں نے ایز میچور اسٹوڈنٹس نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا. تو وہ اس عمر میں جب آپ آتے ہیں نا کسی ایک شعبے کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دن اور رات سونا جاگنا ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کا وہی ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی. میں بس ایک مجھے یاد آ گیا، اور وہ میں نے کئی دفعہ ایک آدھ بار جب لکھا ہے کچھ اس میں بھی کوٹ کیا ہے. اروند ادیگا ایک انڈین اوریجن کے ادیب ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے دا وائٹ ٹائیگر.
اس میں سے ایک یعنی مجھے یاد ہے ایک بہت ہی خوبصورت بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایک ان کا کوئی بھانجا بھتیجا گاؤں سے, یہ ان کا مین پروٹیگنسٹ ایک ڈرائیور ہے جو شہر میں دلی میں گاڑی چلا رہا ہے, تو وہ اس بچے کو بٹھا کے فورٹ پرانا قلعہ دکھانے لے جاتے ہیں, اور وہ ان سے, اور پھر اس میں ایک جملہ ہے, اور وہ ظاہر ہندوستان کے کانٹیکس میں ہے لیکن وہ بہت دلچسپ جملہ ہے کہ ٹو ہیل ود دا نکسلز, نکسل باڑیوں کے بارے میں, ٹو ہیل ود دا نکسلز ہو اسمگل میزائلز فرام چائنا, اف ایوری پور بوائے ان انڈیا, اب ظاہر ہے وہاں چونکہ وہ لڑکا ہے تو بوائے, ورنہ ایوری پور چائلڈ, اف ایوری پور چائلڈ ان انڈیا لرنز ہاؤ ٹو پینٹ دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا رچ ان انڈیا. تو بنیادی طور پہ پاکستان کا اگر ہر بچہ تصویر بنانے لگے, ہر بچہ اور بچی ظاہر ہے, اور ایک اس کو اظہار کی اور اپنے جذبات کو آگے بڑھانے کی, اور یعنی اس کے اظہار کرنے کی اور اپنے خیالات کو بیان کرنے کی ایک موقع ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم ایک بہت مختلف سماج میں زندہ رہیں گے, ایک مختلف سماج بنا پانے میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. پبلک انسٹیٹیوشنز میں تو یہ ضرور ہوا ہے, پبلک انسٹیٹیوشنز میں جو آرٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس سے بہت ایک توانائی اور ایک امپاورمنٹ بالکل ہوتی. بہت بہت شکریہ سلیمہ آپا, پروفیسر سلیمہ ہاشمی, پروفیسر نازش عطا اللہ, آپ نے وقت نکالا اور پاکستان میں ایک جو پچھلے 75 سال میں فن کی دنیا میں, آرٹ کی دنیا میں جو ہوتا رہا ہے, فن مصوری کی خاص طور پر, یا سنگ تراشی کی بھی اور کیلیگرافی کی بھی, اس پہ گفتگو کی. بہت بہت شکریہ. پاکستان کی آزادی کے 75 سال, اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کھیلوں کی تاریخ پر.